بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج کا ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ ہیومن ویلیوز کے بارے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن ویلیوز کا مطلب ہے سوشل ویلیو یا سوشل بیہیویئر۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ انسان کا سارا معاملہ جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پر نربھر کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ دوسروں کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹو ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ بیہیویئر کی دو قسم ہے، ہیلدی بیہیویئر اور انہیلدی بیہیویئر۔ انہیلدی بیہیویئر کیا ہے، ہیلدی بیہیویئر کیا ہے؟ اس کو میں شارٹ میں کہوں گا کہ انہیلدی بیہیویئر نام ہے اس بیہیویئر کا جو ریئیکشن پر بیس کرتا ہے، ریئیکشن۔ اور ہیلدی بیہیویئر وہ ہے جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بنتا ہے، وداؤٹ ریئیکشن۔ دیکھیے، جب آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوتی ہے، کوئی ان پلیزنٹ سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کچھ سیڈ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، کوئی آپ کو پرووک کرتا ہے۔ یہ سب ہونا ہی ہونا ہے۔ جب سوسائٹی میں آپ رہیں گے یہ سب بٹ نیچرل کا معاملہ ہے۔ آپ آئی لینڈ میں چلے جائیے اکیلے تو وہاں پر سب ٹھیک ہی رہے گا، تو آپ نہ غصہ ہوں گے یا کسی سے آپ کو کوئی کھٹپٹ ہوگی۔ جو سوسائٹی میں جو آپ رہتے ہیں اور جب آپ کو بار بار دوسرے سے کچھ نہ کچھ ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو کیا کریں؟ تو عام طور پر کیا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ کسی نے پرووک کر دیا تو غصہ آ گیا۔ اب جانتے ہیں غصہ جو ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے بلکہ وہ جڑ ہے۔ اسی لیے پرافٹ آف اسلام سے پوچھا گیا اسی بات کو لے کر، تو آپ نے کہا کہ لا تغضب، تم غصہ مت کرو، ڈونٹ بی اینگری۔ تو دیکھیے، جب آدمی غصہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے غصہ آئے گا، پھر غصہ کیا ہے، ریونج بنے گا، پھر کیا ہے، وائلنس بنے گا، پھر کیا ہے، لڑائی ہوگی، پھر کیا ہے، بلڈ شیڈ ہوگا۔ اسی لیے یونیسکو کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ وائلنس بگنس فرام مائنڈ۔ مائنڈ میں آپ کو نیگیٹو تھاٹ آیا، غصہ آیا، تو بس بڑھتے 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 وہ وار تک پہنچ گیا۔ دوسرا بیہیویئر جو ہے وہ ہیلدی بیہیویئر، کہ وہ ریئیکشن پر بیس نہ کرتا ہو۔ آپ اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، یہ خود اپنی سوچ ہو، اپنا پرنسپل ہو، اس پر چلتے ہو آپ۔ تو اسلام میں کہا گیا ہے، یعنی پرافٹ کی حدیث ایک ہے کہ لا تکونوا اماۃ۔ یہ حدیث ہے، سیئنگ ہے پرافٹ آف اسلام کی، لا تکونوا اماۃ۔ اماء کا مطلب ہوتا ہے انی ماء کا، یعنی جو تم کرو گے وہی میں بھی کروں گا، تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا، تم گالی دو گے تو میں بھی گالی دوں گا، اور تم ٹھیک سے رہو گے تو میں بھی ٹھیک سے رہوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اماں مت بنو،
تم ایسے بنو کہ وہ ٹھیک سے نہ رہیں تب بھی تم ٹھیک سے رہو، وہ ہیٹ کریں تب بھی تم پیار کرو. یعنی ریئیکشن والا بیہیویئر اسلام میں حرام ہے. دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھ کر ویسے ہم بھی بیہیو کریں جیسا کہ اس نے کیا ہے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام میں یونیلیٹرل ایتھکس ہے، یونیلیٹرل ایتھکس. کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایتھکس، یعنی آپ اگر پازیٹیو پرسنالٹی بنائیں اپنے اندر تو پازیٹیو پرسنالٹی والے جو ہے یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر میں بہت بڑا ریوارڈ پائیں گے. تو یہاں سے وہاں تک جاتا ہے معاملہ اسلام کا. تو پہلی بات یہی ہے، میں کہوں گا کہ انہیلدی بیہیویئر اسلام میں جائز نہیں ہے، صرف ہیلدی بیہیویئر اسلام میں جائز ہے. اب سوچیں کہ جب اس طرح سے لوگ رہنے لگے سوسائٹی میں تو کیا ہوگا؟ وہاں پیس ہوگا، وہاں ٹالرنس ہوگا، وہاں پیار ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی، اپنے اینیمی سے پیار کرو، اپنے اینیمی سے بھی پیار کرو. مطلب یہ ہوا کہ لو آل انکلوڈنگ یور اینیمی. اس پر میں نے بہت سوچا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹ ہے ہیلدی بیہیویئر کا. یہ سوسائٹی میں جو چیز ہم چاہتے ہیں ہیلدی بیہیویئر، اس کا یہ جسٹ ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اس پر میں نے بہت سوچا. پھر میں نے سوچا کہ آخر کوئی لو کیوں کرے دوسروں سے؟ دیر مسٹ بی سم انسینٹیو، دیر مسٹ بی سم موٹیویشن. کیوں دوسرے سے آدمی پیار کرے؟ تو مجھے اس میں ایک حدیث ہے پرافٹ کی، اس سے ملا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. یعنی انسان کو تمہیں اکنالج کرنا ہے. انسان کا جو سلوک ہے، انسان نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کو اکنالج کرو گے تبھی خدا کے ہاں تم مانے جاؤ گے، ورنہ خدا کے ہاں تم ریجیکٹ کر جاؤ گے، ریجیکٹ. اب دیکھیں کہ انسان نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اسی میں ساری بات مجھے ملی. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو چیز آج ہمارے پاس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سویلائزیشن، وہ کیسے ہے؟ ہزاروں سال سے انسان نے محنتیں کی. ایسا نہیں ہے جو میں کپڑا پہنتا ہوں، جو سواری پر بیٹھتا ہوں میں، جو آرکیٹیکچر ہمارا ہے، کچھ بھی جو فرنیچر ہے، اس کے پیچھے ہزاروں سال تک انسانوں نے محنتیں کی، اسٹرگل کیا، تب جا کر کے ہمیں وہ ملا. فار ایگزامپل دیکھیے، گلاس آپ کے سامنے ہے، ایک گلاس کتنی اچھی چیز ہے گلاس، جس میں ہم پانی پیتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آدمی پہلے کیسے پانی پیتا تھا؟ پہلے انسان پانی پیتا تھا اس طریقے سے، یعنی بائی جوائننگ دی پامس، دو اس ہتھیلیوں کو ملا کر کے، اس کو چلو کہتے ہیں، اس کو اس سے پانی پیتا تھا. پھر انسان نے کیا کیا؟ لکڑی کے کچھ بنائے، اس میں پانی پینے لگا. پھر مٹی کا بنایا، اس سے پانی پینے لگا. پھر لوہے کا کچھ بنایا، اس سے پانی پینے لگا. بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ شیشہ بنا، یعنی 5000 ایئرس کے بعد بنا ہے شیشہ. یہ شیشہ جو آپ جس کو اتنے سارے فائدے ہیں، یہ صرف یہی نہیں بنتا کہ پانی پینے کے لیے، نیومرس فائدے ہیں، نیومرس استعمال ہیں شیشے کے. تو یعنی 5000 سال سے انسان ریسرچ کر رہا تھا، کیونکہ شیشہ آپ جانتے ہیں کیسے بنتا ہے، سلیکا
اور سوڈا اور پوٹیش اور لائم، ان سب چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے اس کی. وہ ٹیکنیک ڈیولپ کرتے کرتے 5000 ایئرس بیت گئے. تو ایک پوری سویلائزیشن سفر کر رہی ہے کہ مجھے ایسا گلاس ملے. اب سوچیے کہ جب آپ کے دل میں بات آتی ہے کہ 5000 سال سے انسان ایفرٹ کر رہا تھا، اسٹرگل کر رہا تھا کہ مجھے ایسا بیوٹیفل گلاس دے جس سے میں پانی پیوں، جس سے میں کھڑکیاں بناؤں، جس سے ہزاروں فائدے ہوں. تو آپ سوچیے کہ انسان کے بارے میں کتنا زیادہ آپ کے اندر لو آ جائے گی. کیسے کیسی مصیبتیں اٹھائیں انسان نے. یہی معاملہ ہر چیز کا ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے، چاہے فرنیچر ہو یا بلڈنگ ہو، سیونگ مشین ہو، سواری ہو. آپ جانتے ہیں کہ سواری جو ہے اب سے 20,000 سال پہلے انسان نے انوینٹ کیا، وہیل، پہیا. سب سے پہلی انوینشن جو تھی وہ وہیل تھی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد پہیے سے کروٹ قسم کی سواری بنی، پھر وہ اونٹ گاڑی اور گھوڑا گاڑی، کیا کیا ہوتے 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 پھر انسان نے کار بنائی. اس کے پیچھے 20,000 سال کا ایک جرنی ہے سویلائزیشن کی. تو پوری سویلائزیشن کو ہمیں یعنی انڈیٹڈ ہیں، پوری سویلائزیشن کے ہم مقروض ہیں. تو آپ جب سوچیں تو انسان کے لیے آپ کے دل میں ہیٹ آ سکتا ہے، ہیٹ آ سکتا ہے آپ کے دل میں. آج آپ موبائل لے کر راستہ چلتے ہیں، موبائل پہ بات کرتے رہتے ہیں. موبائل کو بنانے میں کتنی ریسرچ کرنی پڑی اس کو ذرا دیکھیے. آپ کوئی بھی چیز، جوتا آپ پہنتے ہیں آج، لیکن کبھی ایسا تھا کہ انسان ننگے پاؤں چلتا تھا اینیمل کی طرح. ننگے پاؤں چلنے سے لے کر کے جوتے تک پہنچانا، یہ ہزاروں ہزار انسانوں کے ایفرٹ کے بعد ہوا. گھر بنتے تھے پہلے. ایک مرتبہ میں گیا اس میں ایک جنگل میں، جہاں انسان رہتے تھے ویسے. تو وہاں پر آدمی رہتے تھے جو، تو کچھ نہیں ان کے پاس تھا، پیڑ کے نیچے رہتے تھے، تو کوئی گھر نہیں تھا ان کے پاس. تو میں سوچا کہ یہاں سے انسان نے کی جرنی شروع ہوئی ہے. اور پھر آج کل کے بیوٹیفل گھر بنتے ہیں، جو سٹی بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیس ہے، بیسک پرنسپل جو ہے، لو یور اینیمی، مطلب سارے انسانوں سے محبت کرو. تو اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یو آر انڈیٹڈ ٹو آل ہیومینٹی. پوری ہیومینٹی کی تو مقروض ہو. پھر تو آپ لو کرنے کو لو ہی کریں گے، اور کیا کریں گے، دوسرا کام کیا کریں گے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے وائلنس. بہت جلد آدمی وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو میں اس پر بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے کہ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اس کا میں ایک ہی سمجھ پایا ہوں کہ رزلٹ کو سوچے بغیر ایکشن لینا. کیونکہ آپ دیکھیے پوری ہسٹری بتاتی ہے کہ کبھی بھی وائلنس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا، کبھی بھی نہیں نکلا، کسی کے لیے نہیں نکلا. وائلنس سے کبھی بھی کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا. تو کیوں آدمی وائلنس کرتا ہے؟ آؤٹ آف ایموشن. کسی بات پہ بھڑک اٹھا، جذبات آ گئے، بس اسے مٹا ڈالنا ہے، اس کو ہمیں ایلیمنیٹ کر دینا ہے، بس لڑ گئے. تو آدمی کو اگر یہ صرف کیا جائے کہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے تم رزلٹ کو سوچو، تو کبھی بھی آدمی وائلنس نہیں کرے گا. یہ یور ایکشن مسٹ بی ریزلٹ اورینٹڈ، ایک ہی فارمولہ ہے. یور ایکشن مسٹ بی ریزلٹ اورینٹڈ. تو حدیث میں آتا ہے کہ پرافٹ نے کہا
کہ ان اللہ یؤتی الرفق ما لا یؤتی العنف. God grants to non-violence what he does not grant to violence. یعنی پیس پر وہ چیز دیتا ہے خدا جو وائلنس پر نہیں دیتا. تو وائلنس کا رزلٹ ہمیشہ نیگیٹو نکلتا ہے, یاد رکھیے. کبھی کوئی ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے پوری ہسٹری میں کہ وائلنس کا رزلٹ پازیٹیو نکلا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وکٹری ایک وکٹری ہوتی ہے. یہ جب دو لڑتے ہیں, ایک جیتا ایک ہارا, تو جیتنے والے کے لیے وہ وکٹری ٹرک وکٹری ہوتی ہے. ٹرک وکٹری کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لوز کر چکا ہے وہ کہ جیت کر بھی کچھ نہیں ملا اس کو. جو ہارا وہ بھی لوٹا, جو جیتا وہ بھی لوٹا. یہ سب ہر لڑائی کے بعد ہوتا ہے. تو دو چیزیں میں سمجھ پایا ہوں کہ ایک ہے پیس اور ایک ہے لوگوں کے ساتھ ہیلدی بیہیویئر کے ساتھ رہنا. ہیلدی بیہیویئر کے ساتھ رہنے کے لیے لوگوں میں یہ کلکیٹ کیا جائے کہ تم تو انڈیٹڈ ہو ساری انسانیت کے تو مفروض ہو, تمہیں تو اکنالج کرنا ہی کرنا ہے. میں بول رہا ہوں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یا کیمرے سے اس کا فوٹو آ رہا ہے, تو اس کے پیچھے ہزاروں سال کی تاریخ ہے. میں نے آج انویٹ نہیں کر لیا اس کو آج. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ساری انسانیت کا مقروض ہوں میں, تو پیاری پیار آئے گا انسان کے لیے. اور جہاں تک پیس کی بات ہے, اگر ہم یہ سوچ لیں کہ وائلنس کا نتیجہ تو صرف نیگیٹو نکلتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے جو اس معاملے میں جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو. اور کنفرنٹیشن کا جو پوائنٹ ہے, پوائنٹ آف کنفرنٹیشن ہے, اس سے ہٹ کر کے اپنی راستہ نکالو. اس معاملے میں قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. اس سے میں نے فارمولہ بنایا ہے یہ کہ اوائڈ دا کنفرنٹیشن اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز. کنفرنٹیشن کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر اگر ہم چاہیں گے آگے بڑھنا تو ٹکراؤ ہوگا, لڑائی ہوگی. تو اسلام میں سکھایا گیا کہ وہاں سے ہٹ جاؤ. جب وہاں سے ہٹتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ تو بہت سارے اور اپرچونیٹیز موجود ہیں, تو وہاں پر کام کرو. جیسے اب یہ چونکہ آج کل جو ہے مسلمان چونکہ 1% بھی اس پر نہیں ہے, اس پرنسپل پر آج کل لڑ گڑ رہے ہیں. لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اسلام میں ایسا ہوگا. یہ ہر مسلم کنٹری میں, اور بلکہ مسلم کنٹری کے باہر بھی, مسلمان جو ہیں وائلنس میں یعنی انوالو ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. یعنی کچھ لوگ تو وائلنس کر رہے ہیں, کچھ لوگ چپ رہ کر کے ان کو انڈورس کر رہے ہیں, یعنی سائلنٹ انڈورسمنٹ کر رہے ہیں وہ. تو دونوں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس میں انوالو ہو گئے. تو اگر ان کو پوری طرح کنڈم دیکھیں, جو انسٹیٹیوشن اسلام میں اس وقت وہ ہو گیا ہے یعنی نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے کنڈم کرنا, جس کو کہتے ہیں نہیں عن المنکر. اس کو قرآن میں حدیث میں کہا گیا ہے نہیں عن المنکر, یعنی کوئی برائی کہے تو تم کھڑے ہو جاؤ اس کو کنڈم کرنے کے لیے. یہ بالکل فرض ہے. اور یہ ہے کہ جو کنڈم نہ کرے تو وہ خدا کے نزدیک وہ بہت زیادہ برا بن جاتا ہے. وہ سارے مسلم ورلڈ میں النہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے. ان لوگ بم ماریں گے, گن چلائیں گے, وائلنس کریں گے, لڑے بھڑے, کوئی کو برا کہتا نہیں, کوئی کنڈم کرتا نہیں ان کو. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلام میں
مستقل، جسے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لوگ یہ مطلب اس کا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ تم پیسفل طریقے سے رہو اور وائلنس کی طرف نہ جاؤ. یہ انسٹیٹیوشن بالکل اس وقت ہے ہی نہیں دنیا میں، کہیں کہیں بھی نہیں. تو اس میں اگر ایسا ہے کہ جو ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اگر وہ کنڈیم کریں، ان کو ڈس اون کریں، تو جو 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 نوجوان لوگ ہیں ان کو ہمت ہی نہیں پڑے گی. بڑے لوگ اگر ڈس اون کریں، کنڈیم کریں وائلنس کو، تو کسی کی ہمت نہیں پڑے گی. تو سب سے بڑا میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کیوں وائلنس اتنا ادھر ادھر ہو رہا ہے، کہ یہ جو انسٹیٹیوشن اسلام میں ہے وہ اس وقت ہے ہی نہیں کہیں. بالکل وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے. کوئی نہ کنڈم کرتا ہے، نہ کوئی ڈسون کرتا، کچھ بھی نہیں. بلکہ لگتے ہیں اس کی طرف سے اس کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. یہ اسلام میں بالکل حرام ہے. دیکھیے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. رسول اللہ نے بتایا کہ ایک بستی تھی، اس بستی کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس بستی کو وہ کر دو، الٹ پلٹ دو، ایسے الٹ دو، سب لوگ مر جائیں، سب ختم ہو جائیں، پوری بستی کو ڈسٹرائے کر دو. اینجل سے کہا خدا نے. تو اینجل نے کہا کہ وہاں تو ایک آدمی ہے جو بڑا یعنی عبادت کرتا ہے، رات دن عبادت ہی کرتا رہتا ہے وہ. تو خدا نے کہا کہ اس کے سمیت الٹ دو، اس کے سمیت اس کو ڈسٹرائے کر دو. وہاں پر جو حدیث میں جو لفظ آیا وہ یہ ہے، مطلب وہ لوگ وائلنس کرتے تھے، ہیٹ کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے. یہ وہی سب کرتے تھے جو آج کل ہو رہا ہے. تو خدا نے کہا کہ اس کو ڈسٹرائے کر دو، پوری پوری بستی کو. تو اینجل نے کہا کہ وہاں تو ایک آدمی ایسا ہے جو رات دن عبادت کرتا ہے. تو خدا نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی اس کو ڈسٹرائے کر دو. فَإِنَّ لَمْ يَتْمَرَّ وَجْهُهُ فِيهَا قَطُّ. کہ اتنا وائلنس، اتنی برائی ہو رہی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو آرام سے عبادت کر رہا ہے بیٹھے ہوئے. اس کو کوئی یعنی اس کو کوئی اس کی نیت خراب نہیں ہوئی، چیخا چلایا نہیں، لوگوں کو جا کے بولا نہیں کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو، اپنا آرام سے عبادت کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ واٹ دی اسپرٹ آف اسلام. کہ اگر آدمی رات دن عبادت کرے اور ساتھ ساتھ برائیاں ہو رہی ہیں اس کو نہ ٹوکے اس پر، تو خدا کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو ٹوکنا پڑے گا، آپ کو کنڈم کرنا پڑے گا، آپ کو ڈسون کرنا پڑے گا، آپ کو وہاں جا کے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کو نہیں تو خدا آپ کو ریجیکٹ کر دے، ریجیکٹ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی اسپرٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بیسک چیز جو لوگوں کے دھیان میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جس کو میں کہا کرتا ہوں پرنسپل آف ڈفرینسیشن. اسلام اور مسلمان میں فرق کرنا، پرنسپل آف ڈفرینسیشن. یہ آپ ہر جگہ آپ کرتے ہیں. جیسے گیتا میں ہندو سوسائٹی میں لوگ ایک نہیں سمجھتے. آپ گیتا کو ایز این آئیڈیالوجی لیتے ہیں، سوسائٹی کے طور پر لیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو الگ لیتے ہیں، اب بیوروکریسی کو الگ کر کے دیکھتے ہیں. آپ دونوں کو آپ برابر نہیں درجہ دیتے. ایسے ہی ایک معاملہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، اسلام کا ٹیکسٹ ہے، اسلام کا اصل سورس ہے. باقی مسلمان جو ہے وہ تو جج کیا جائے گا ان کو اس پر. So you have to differentiate between Islam and Muslims. You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. تو بل میں تو خدا کے فضل سے اس پر قائم ہوں. میں کھلے طور پر کنڈم کرتا ہوں. جہاں میں دیکھتا ہوں کہ گن چلا رہے ہیں، بم چلا رہے ہیں، کھلے طور پر کنڈم کرتا ہوں. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھ سے غصہ ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. اس کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی.
کیونکہ اسلام کے دیکھیے، اسلام کے لٹرل میننگ نہیں ہے پیس کے ہوتے ہیں. اسلام جو ہے یعنی عربک ورڈ ہے. عربک ورڈ جو ہے اس میں وہ ہوتے ہیں روٹ ورڈ ہوتے ہیں. اسلام کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سلم ہے. SILM سلم. تو سلم کے معنی ہوتے ہیں پیس. اس کا مطلب ہے کہ اسلام از ریلیجن آف پیس. اسلام میں دیکھیے پیراڈائز جو ہے سب سے اونچی جگہ مانی گئی ہے، جہاں پیس ہی پیس ہوگا. کوئی وہاں پر ہیٹ نہیں ہوگا، کوئی وہاں لڑائی بھڑائی نہیں ہوگی، کوئی وائلنس نہیں ہوگا. وہ مانا جاتا ہے کہ وہ پیراڈائز ہے. اس کا نام دیکھیے قرآن میں کیا ہے، دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام. سلام مینس پیس، یعنی ہوم آف پیس. یہ قرآن کی ورس ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام and God calls to the home of peace. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ خدا کا یعنی خدا کی ٹیچنگ کیا ہے کہ دنیا میں تم پیسفل طریقے سے رہو تاکہ تم کو ہوم آف پیس میں جگہ ملے، وہاں تم کو انٹری ملے. یہ جسٹ ہے اسلام کا، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ دنیا میں تم پیسفل طریقے سے رہو تب تم کو اس ہوم آف پیس جو ہے پیراڈائز، اس میں تم کو جگہ ملے گی رہنے کے لیے. یہ کتنی نیچرل یہ ٹیچنگ ہے، ساری پیس پر اور لو پر بیس کرتی ہے. ایک بات میں اور یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی مسلم کنٹریز میں گیا جہاں کے لوگ لڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ لڑتے پھرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن ہے تو لڑنا ہی پڑے گا. جیسے پیلسٹائن میں وہ جوئش کمیونٹی ہے، دشمن ہے تو بھی لڑنا پڑے گا. تو میں نے کہا دیکھیے یہ بالکل آپ جو بول رہے ہیں یہ اسلام کی بولی نہیں ہے. اسلام یعنی اسلام جو ہے، اسلام ڈفرینشیٹس بٹوین یعنی انیمی اینڈ اٹیکر. اسلام میں لڑائی ہے صرف اٹیکر کے خلاف، انیمی کے خلاف لڑائی نہیں. اسلام میں یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے، تمہارا انیمی ہے، تو تم اس سے وہ نہ کرو جو وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے. وہ نہ کرو جو وہ کر رہا ہے، یعنی وہ ہیٹ کر رہا ہے تو ہیٹ مت کرو. وہ تم کو ستاتا ہے تم مت ستاؤ. وہ تم کو کچھ نقصان پہنچاتا ہے تم نقصان مت پہنچاؤ. بلکہ وہ برا کرتا ہے تم اچھا کرو. تو کیا ہوگا؟ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یعنی آج کا دشمن کل کا دوست بن جائے گا. اب ظاہر کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ It means that your enemy is your potential friend. یعنی ہر enemy potentially آپ کا فرینڈ ہے. یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے. یا enemy کوئی ایسا نہیں کہ بائی برتھ کوئی enemy ہوتا ہو. بائی برتھ کوئی enemy نہیں ہوتا. enmity ایک ٹیمپرری فیز ہے. enmity جو ہے، دشمنی جو ہے، وہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. جسے آگ بھڑک رہی ہے، آپ اس پانی ڈال دیے بجھ جائے گی. تو انمیٹی ایک آگ ہے، آپ پیار سے اس کو بجھا سکتے ہیں، اچھے بیہیویئر سے اس کو بجھا سکتے ہیں. تو انیمی کے ساتھ لڑائی کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. انیمی کے ساتھ دوستی کا کانسیپٹ ہے. انیمی کو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ تم کو اس کو پوٹینشیل فرینڈ کے طور پہ دیکھنا چاہیے. اچھا سلوک کر کے اس کو یو ہیو ٹو ٹرن دس پوٹینشیل انٹو ایکچوئل. اسلام میں لڑائی جو ہے صرف ڈیفینسو وار ہے بس. ادر دین ڈیفینس دیر از نو وار ان اسلام.
جیسے گوریلا وار اور پراکسی وار اور ایگریسو وار، انڈکلیئرڈ وار، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ اچھا، دوسری بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر اٹیک ہوتا ہے کہیں تو صرف اسٹیٹ جو ہے اس سے ڈیفینس میں جا سکتی ہے لڑنے کے لیے۔ آج کل دیکھیں جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں، اسٹیٹ نہیں لڑ رہی کہیں، خود ہی انہوں نے آرگنائزیشن بنانی ہے، اس آرگنائزیشن میں کے تحت وہ لڑتے ہیں۔ جتنے نام آپ دیکھتے ہیں اخباروں میں وہ سب خود ہی بنا رکھا انہوں نے۔ تو کہیں بھی اسٹیٹ نہیں لڑ رہی بلکہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ یہ تو اسلام میں حرام ہے بالکل۔ کہیں اگر اسٹیٹ سیکریٹلی اس میں انوالو ہے تو دیر از آلسو حرام ان اسلام۔ فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، قرآن میں ہے یہ۔ تو سیکرٹ وار اسلام میں بالکل ہی انلافل ہے، بالکل ہی انلافل ہے۔ قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم کو ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ تم کو ڈر ہے کہ وہ تم کو اٹیک کریں گے اور تم کو ان کا جواب میں ان سے ڈیفینسو وار لڑنا ہے، تو کو کہنا پڑے گا، یو ہیو ٹو ڈکلیئر دیٹ آئی اور یو آر ایٹ وار فرام دس ڈے۔ تو یہ کتنی بڑی فلیسی ہے کہ لوگ کسی کو دشمن ڈکلیئر کر کے تو لڑائی چھڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی کتنی فلیسی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں، صرف اسٹیٹ لڑ سکتی ہے بس۔ اسی لیے میں نے ٹیررزم کو ڈیفینیشن میں نے اسلام سے بنایا ہے، یعنی اسلام کے مطابق جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یوز آف آر بائی ادر دین اسٹیٹ، یوز آف آر بائی ایجنسیز ادر دین اسٹیٹ، یہ ہے ٹیررزم کی ڈیفینیشن۔ یعنی اسٹیٹ کے سوا کوئی اور کوئی این جی او بنائے، کوئی آرگنائزیشن بنائے، وہ لگے لڑنے بھڑنے، تو یہی ہے ٹیررزم۔ اور ٹیررزم کے لیے ظاہر ہے کہ نہ اسلام میں جگہ ہے نہ کہیں جگہ ہے، کسی سسٹم میں جگہ نہیں ہے ٹیررزم کے لیے۔ ٹیررزم تو یعنی کامن سینس ہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ٹیررزم غلط ہے، کیونکہ ٹیررزم میں کیا ہوتا ہے، انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں، انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور اسلام میں تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اب لڑائی کا کوئی پاسبلٹی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ دیکھیے اسلام کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ اسلام ڈفرینشیٹ کرتا ہے مقاتل اور غیر مقاتل میں، یعنی کمپیٹنٹ اور نان کمپیٹنٹ میں۔ ایون ان اے جینوئن وار یو کین ناٹ کل نان کمپیٹنٹ، یعنی جو نہیں لڑ رہا ہے، جو بیٹل فیلڈ میں نہیں ہے، وہ کہیں ہے اپنے گھر میں، اپنے کلب میں، اپنے آفس میں، اس کو آپ مار نہیں سکتے ہیں۔ ایک جینوئن وار میں بھی نہیں مار سکتے ہیں آپ، صرف کمپیٹنٹ کو آپ مار سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ۔ اب دیکھیں کہ اب تو زمانہ ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا، تو اب تو لڑائی کا کوئی سوال ہی نہیں اسلام میں۔ اب مسلمانوں کے لیے اسلام کے مطابق صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے پیسفل میتھڈ کا۔ وائلنٹ میتھڈ کا آپشن ہی ختم ہو گیا، وائلنٹ میتھڈ کا آپشن مسلمانوں کے لیے ختم ہو چکا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگس۔ صرف پیسفل میتھڈ کا آپشن ہے، یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اسلام کو اور مسلمانوں کو الگ کر کے دیکھیں، مسلمانوں کی پریکٹس جو ہے اس کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ بائی برتھ اسلام کوئی نہیں ہوا کرتا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آج کروں گا کہ بائی برتھ مسلم کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن میں صاف صاف یہ ہے کہ ریئلائزیشن چاہیے۔ اگر آپ نے ریئلائز کیا ہو کہ اسلام سچا دین ہے تو آپ مسلم ہوئے، نہیں تو مسلم نہیں ہوئے۔ بائی برتھ آپ مسلم نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام بگنس فرام ڈسکوری،
फ्रॉम रियलाइजेशन। तुम्हारे लिए चंद बातें थी जो मैंने अर्ज की, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको और आपको राइट थिंकिंग दे, हम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देख सकें और पीस के साथ और लव के साथ दुनिया में जीना सीखें। मौसम मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ बहुत समय से। दूरदर्शन पे और टीवी के दूसरे चैनल्स पे जो सबसे साफ स्पष्ट विचारों के साथ अगर कोई इस्लाम की तरफ से कोई बोलता था तो मौलाना है। और मैंने हमेशा इनको सुना खूब ध्यान से, कई काम छोड़ के इनका मैंने हमेशा इनका इंट्रो जिस चैनल पे जब भी आया है सुना है। और मुझे लगा कि आप जैसे विद्वानों की आज पृथ्वी पर जरूरत है, धरती पर, केवल देश में, इस देश में नहीं, हर जगह जरूरत है, क्योंकि शांति का मैसेज वही दे सकता है जो खुद भी शांत हो, जो खुद में जिसका फंडा क्लियर हो। और इनके जितने भी आज तक हमने इनकी चीजें पढ़ी, तकरीरें सुनी, इनका ईटीवी उर्दू पे भी मैं इनको सुनता रहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं ईटीवी उर्दू बहुत से देखता हूँ। और इसके अलावा भी आपके जो भी इंटरव्यूज जहाँ पर भी जाए, आप कितना क्लियर, स्पष्ट और बोल्डली बोला। जब हमारे भी धर्म में ऐसे लोग हैं जो बोल्डली नहीं बोलते और गलत लोगों का साथ देते हैं, हमें उनसे भी बहुत एलर्जी है। और आपसे इसलिए प्यार है बहुत, क्योंकि आप सच का साथ देते हैं। और हमारे भी धर्म में, किसी भी धर्म, जो लोग सच बोलते हैं, इंसानियत की भाषा बोलते हैं, इंसानियत के पैगाम को पहुंचाते हैं, वो सब हमारे आदर के पात्र हैं। आप भी हमारे आदर के पात्र हैं। सवाल कोई नहीं पूछना, क्योंकि आप सब सवाल हमारे क्लियर कर देते हैं ऑलरेडी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा सवाल मौलाना साहब कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मुसलमान एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में जाएंगे, आज़ादी चाहिए वो। और दूसरी तरफ जम्मू के हिंदू जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जम्मू पर करो, जम्मू कश्मीर एक नहीं रहेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे झगड़ा खत्म होगा? अभी मैं इसी पर एक मेरा आर्टिकल आया है, तो उसमें मैंने बताया है कि यानी अभी जो शुरू हुआ है, तो उसको मैंने बताया है कि सारा ब्लेम जाता है वहाँ के मुसलमानों पर। इसलिए मैंने उसमें लिखा है कि अमरनाथ भूमि जो थी, इनको ऑब्जेक्शन था कश्मीरियों को कि उसमें कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कश्मीर के बाहर के हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। तो मैंने लिखा उसमें, और मैंने टेलीफोन पर बहुत से लोगों से बात हुई, सबसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बात है तो उसका कहाँ डिसीजन होगा? क्या रोड पर होगा? उसका जगह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप रोड पर क्यों गए? तो इसमें है कि अलबादी अजलम, जो शुरू करे वही जालिम है। मैं लिखा है और टेलीफोन पर सबसे कहता रहा हूँ कश्मीर वालों से, तो कश्मीर में सब लोग उसको जानते हैं। अलबादी अजलम, जो शुरू करे वही जालिम है। तो मैंने कहा अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन था तो आप उसको डिसाइड करने की जगह कहाँ थी? सुप्रीम कोर्ट थी, वो आप जाते वहां पर। अब रोड पर क्यों आए? अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके हिस्से में जाएगा, जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके हिस्से में जाएगा, क्योंकि शुरू करने वाला आप है। मैं तो ओपनली बातें इस तरीके से कहता हूँ, और बहुत से लोग हैं कश्मीरी जो मानते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। My question is are we really civilized? दुनिया में इतना बड़ा इश्यूज हैं जो इंसान के खाना नहीं है, भूखे मरते हैं, ये इस इशू के लेके कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करता है। मगर छोटी सी इश्यू को लेके 10 एकड़ 15 एकड़ इतना बड़ा दुनिया में बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। इसको देख लीजिए, जो आप लोग इतना ओपनली आप लोगों के बीच रखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। मगर ये मैसेज को जिसको पहुंचना है, जिसको मालूम होना चाहिए, ये कौन आगे बढ़ के, क्योंकि जब हम कोर्ट तक वेट करेंगे, कोर्ट में जाएगा, इट्स वन सॉल्यूशन। मगर लोगों को मन में कोर्ट को जाने से पहले ही ये फीलिंग आना चाहिए, ऐसा इश्यूज को लेके हम आपस में बैठ कर बातचीत करके उसको सॉल्व करने से ही कोर्ट को भी जाएंगे,
वहां जाने के बाद भी कोर्ट कुछ वर्डिक्ट दे देगा, उसी को लेके भी फिर अगेन जो है डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। तो मेरा सवाल यही है, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं अपना या हिंदू कोई भी रिलीजन, ऐसा छोटा मोटा इश्यूज को समझाने के लिए आगे क्यों नहीं जाते? हमारा व्यूज को सबके सामने रखना एक बात है, पर वो व्यूज को सही होने से किसी हालत लोगों को तक पहुंचा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करना दूसरा एफर्ट। ये मेरा सवाल, ये दूसरा एफर्ट के तरफ ज्यादा मेहनत नहीं हो रहा है, वो मेरा। आपने ठीक कहा, यानी ये तो सच पूछे तो शुरू से नॉन इशू था। ये नॉन इशू इस इसमें कि वो भूमि तो ऑलरेडी इस्तेमाल ही में थी कम से कम 150 साल से, अमरनाथ यात्रियों के लिए इस्तेमाल हो रही थी वो, ऐसा नहीं कि वो कोई नया किस्सा था। ये तो शुरू से नॉन इशू था। अब वो जब कुछ भड़का दे, कुछ जज्बाती लोग होते हैं, कुछ भड़का दें तो भड़क उठता है। मैंने सच में तो ये नॉन इशू का इशू बनाया उन्होंने। और हमारे साथी वहाँ बहुत से हैं, उन्होंने बहुत काम किया। अभी जो थोड़ा ठंडा पड़ा है तो हमारे साथियों ने ठंडा किया इसको। कश्मीर हमारे बहुत साथी हैं, अभी आप देखें तो ठंडा पड़ा है ना, तो हमारे साथियों ने काम किया और ठंडा किया उसको। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यह शुरू से नॉन इशू था। जब वो ऑलरेडी अमरनाथ यात्रियों के इस्तेमाल हो रहा था, मैं समझता हूँ कम से कम 150 साल से, तो उसका इशू क्या है? होने दीजिए, उनको इस्तेमाल हो रहा होने दीजिए। Maulana Sahib has been holding our hand in this program from the very beginning. And today we have reached a stage when it's occasion for people like all of us to see through a very dangerous combination that has played out havoc into mankind for thousands of years. And this combination, when I use a loose language, is that of marketing managers of God. And I hope you understand what I mean. Marketing managers of God and power brokers. It's a very lethal combination. They use poor God to grab or perpetuate political power. But the beauty is, we have reached a stage where God is no longer a mystery. It is the scientific reality. And if you read this thin booklet titled Wahadaniyat, or Singularity, or Ekam, you will understand that the era of exploiting men through emotion for political power is over. May take another 10 years, may take another 20 years. But within this next 20 years, what Maulana Sahib is preaching will be a reality, well understood, and mankind will have moved to a totally new age. Thank you very much, Maulana Sahib.